السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان رہبر اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے، اور آج کی اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک سوال۔ اگر آپ نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں زمین خریدی ہوئی ہے، خاص طور پر سیکٹر F2 FC یا فیز 8 ایکسٹینشن میں، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ 24 جون کو کیا ہوا؟ ملک ریاض صاحب نے بحریہ ڈیلرز ایسوسی ایشن کو زوم پر جو موقف دیا وہ آج پہلی بار آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ساتھ میں 3 بڑے سوالوں کے جوابات بھی، جن کا جواب اب تک کسی نے واضح نہیں دیا تھا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری سوال بہت اہم ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے حوالے سے جو اضطراب جاری تھا، اس میں آج کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جن کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے سیکٹر F2 اور F3 میں DHA کی طرف سے لگائی گئی باؤنڈری وال کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے بعد جو ریئیکشن آیا وہ صرف آپ ناظرین کی طرف سے نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی تھا۔ جب یہ معاملہ بحریہ ٹاؤن کی بزنس کمیونٹی کے سامنے آیا تو بحریہ کی مختلف ایسوسی ایشنز متحرک ہو گئیں۔ بحریہ ڈیلرز ایسوسی ایشن بھی اس میں شامل تھی۔ انہوں نے سب کو ایک ساتھ بحریہ جانے کا مشورہ دیا اور بحریہ کی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بحریہ کی انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ مگر مسلسل کوششوں کے بعد 24 جون بروز پیر بحریہ کی ڈیلرز کی ملک ریاض سے زوم پر بات کروائی گئی، اور ان کا جو موقف تھا وہ ہم تک چودھری مشتاق صاحب نے پہنچایا۔ آئیے پہلے چودھری مشتاق صاحب کی زبانی وہ پوائنٹس سنتے ہیں جو ایجنڈے میں شامل تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں چیئرمین چودھری مشتاق پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، کل ہم بحریہ ٹاؤن کے تمام پراپرٹی ڈیلر اکٹھے ہو کر گئے تھے اور بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ سے سوال کرنے کے لیے کہ جو بحریہ ٹاؤن F2-3 میں دیوار لگائی گئی ہے، کہا یہ جا رہا تھا مارکیٹ میں کہ یہ DHA نے زبردستی دیوار لگا لی۔ ایک تو پوائنٹ ہمارا یہ تھا، اس بارے میں پوچھیں گے۔ نمبر 2 پوائنٹ جو تھا ہمارا فیز 8 ایکسٹینشن کے بارے میں کہ یہ نیب کے پاس کیوں گیا۔ نمبر 3 جو سوال تھا ہمارا وہ تھا نیلامی کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے ایک زمین کی نیلامی ہوئی تھی، پتہ چلا تھا کہ آیا وہ فیز 8 ایکسٹینشن کی ہوئی ہے یا کوئی اور زمین۔ اب مشتاق صاحب کے آفس میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اپنی ریسرچ میں جو موقف بحریہ ٹاؤن نے ڈیلر ایسوسی ایشن کو دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے سوال کے تناظر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیکٹر F2 F3 F4 F5 سیکٹر G اور P یہ سب باؤنڈری میں شامل ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن نے یہ موقف دیا ہے کہ F2 اور F3 کے صرف کچھ ایریاز اس باؤنڈریز میں آتے ہیں، یعنی دونوں سیکٹر مکمل طور پر DHA نے ٹیک اوور نہیں کیے، اور باقی ایریاز یعنی F4 F5 سیکٹر G سیکٹر P اور آرچرڈ یہ DHA کی ٹیک اوور شدہ باؤنڈری میں نہیں ہیں، اور یہ بحریہ کا ہی حصہ ہیں۔ بحریہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ہاں کچھ ایریاز DHA کے ضرور ہیں، لیکن وہ یہ والے ایریاز نہیں ہیں جن کو DHA نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے، یعنی F2 اور F3 یہ بحریہ کی زمین ہے جو بحریہ نے اپنے کسٹمرز کو بیچی ہے۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، اگر F2 اور F3 کی یہ جگہ DHA کی تھی اور یہ زمین متنازع تھی، تو پھر بحریہ کے پاس اس ایریا کی NOC کیسے آئی؟ حکومت ہر سال اس زمین کی سیل پرچیز پر کیپٹل گین ٹیکس، سیلر ٹیکس، پرچیزر ٹیکس کیسے لے رہی تھی؟ RDA اس ایریا کے میپس، جو گھروں کے میپس، کیوں اپروو کر رہا تھا؟ اور ایک غیر قانونی اور متنازع جگہ پر بجلی، گیس، پانی کے کنیکشنز کیسے لگ گئے؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں، اور یہ بھی واضح کرتا چلوں، بحریہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو DHA اپنا مانتا ہے۔ بحریہ کی طرف سے مزید معلومات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے اس قبضے کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا ہے، اور جن متاثرین کے پلاٹس DHA کنٹرول ایریا میں آ گئے ہیں انہیں بحریہ نے یہ کیا ہے، بحریہ آفس جائیں، اپنے پلاٹ کی ڈیٹیلز بتائیں۔ اگر آپ کا پلاٹ اس متاثرہ ایریا میں ہے
تو بحریہ نے ایک الگ کاؤنٹر قائم کیا ہے جہاں وکالت نامہ سائن کروایا جائے گا اور بائیو میٹرک بھی ہوگی، تاکہ بحریہ عدالت میں یہ ثابت کر سکے کہ یہ زمین لوگوں کو بیچی گئی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ متاثرین کو خود کورٹ نہیں جانا ہوگا، صرف وکالت نامہ جمع کروانا ہوگا۔ بحریہ کے وکیل یہ کیس ہینڈل کریں گے اور اس پروسیس کی بحریہ کوئی فی چارج نہیں کر رہا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وکالت نامہ سائن کرنے سے پہلے اسے دیکھ ضرور لیں، پڑھ لیں۔ دوسرا سوال فیز 8 ایکسٹینشن کا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں۔ یہ معاملہ ایک اوپن کورٹ میں بحریہ کے متاثرین نے اٹھایا تھا کہ بحریہ سے ہم نے زمین لی، دہائیاں گزر گئیں لیکن ابھی تک ہمیں ہماری جگہ نہیں دی گئی، جس پر RDA نے نوٹس لیا اور یہ کیس نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ کیس ڈان نے بھی رپورٹ کیا تھا غالباً جنوری 2026 میں، اور حالیہ دنوں میں نیب نے یہ نوٹس جاری کیا ہے جو ابھی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس ایشو پر بحریہ ٹاؤن کا موقف یہ ہے کہ نیب نے فیز 8 ایکسٹینشن کا ریکارڈ مانگا جو بحریہ نے نیب کے حوالے کر دیا ہے، اور اس ڈیلے کے بارے میں جو کہ فیز ایکسٹینشن کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا، بحریہ کی وضاحت یہ تھی کہ فیز 8 ایکسٹینشن پر تیزی سے کام ہو رہا تھا، لیکن 2013 کے بعد بہت سی رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، اور بحریہ کا آخری جملہ یہ تھا کہ فیز 8 ایکسٹینشن کے صارفین اگر نیب میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ اب اس معاملے میں میرا ذاتی موقف بھی سن لیں۔ آپ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر بحریہ کے ہیڈ آفس جائیں اور متعلقہ بندے سے بات کریں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے کوئی مناسب حل نکل آئے گا۔ اور نیب میں جانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ اماؤنٹ ملے گی جو بکنگ کے وقت پلاٹ کی تھی۔ اگر کسی نے بعد میں مہنگا خریدا ہوگا تو اس کی باقی رقم خسارے میں ہوگی، اور نیب کا فیصلہ کب آتا ہے یہ بھی کچھ معلوم نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو زمین بحریہ کی نیلام ہوئی ہے کیا وہ فیز 8 ایکسٹینشن والی زمین ہے یا کوئی اور؟ اس پہ بحریہ کا موقف تھا کہ یہ نیلام ہونے والی زمین فیز 8 ایکسٹینشن کی نہیں ہے، یہ مختلف لینڈ پاکٹس ہیں جو مختلف لوکیشنز میں موجود ہیں جنہیں نیلام کیا گیا ہے، لیکن ان جگہوں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اس نیلام شدہ زمین کا فیز 8 ایکسٹینشن کی زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چودھری مشتاق صاحب کی کال کی بدولت بحریہ کے ریل اسٹیٹ کمیونٹی نے جو کلیکٹیو انیشیٹو لیا، اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ بحریہ انتظامیہ نے ملک ریاض صاحب سے زوم پر رابطہ کروایا، اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور اپنا اگلا لایا عمل بتایا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات جو ابھی تک واضح نہیں، DHA کی طرف سے اس سارے معاملے پر کوئی آفیشیل موقف سامنے نہیں آیا، اور جب تک DHA اپنا موقف واضح نہیں کرتا یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔